الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق بزرگان محترم برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہماری تزکیہ ورکشاپ کا 20واں سیشن ہے۔ تزکیہ ورکشاپ کے گزر چکے ہیں اور آج الحمدللہ یہ 20واں سیشن ہے۔ پہلے 19 سیشن اخون جامع مسجد ہل سائڈ ایونیو کوئنز نیو یارک میں ہوتے رہے، اور آج کا یہ 20واں سیشن الحمدللہ دار التزکیہ مسجد یونین ڈیل نیو یارک میں ہو رہا ہے۔ جیسے کہ اسکالرز نے یہ بات واضح کی ہے کہ تزکیہ ورکشاپ سے مطلوب کیا ہے، ظاہر ہے کہ باطن کا تزکیہ مقصد ہے۔ ایک ظاہری علم ہوتا ہے، ایک یہ کہ باطنی عمل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ باطن کا سنوارنا ایسا ہی ہے جیسے کہ جسم اور روح، ان دونوں کا آپس میں اتصال حیاتی ہیں۔ تو انسان کو لوگ انسان نہیں کہتے، لاش کہتے ہیں، نام بدل جاتا ہے۔ مرے ہوئے انسان کو کوئی نہیں کہتا یہ انسان پڑا ہے، کیونکہ انسان زندہ کا نام ہے، اس کو لوگ لاش کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے، تو نام بدل جاتا ہے۔ تو نیری روح اگر ہے تو مقام مستقر تک پہنچ جاتی ہے، لیکن دونوں کو اتصال کا نام زندگی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ظاہری اعمال اور باطنی اوصاف، ان دونوں کا اتصال اصل میں یہ وہ ایمانی اور روحانی زندگی ہے۔ اگر ظاہری اعمال ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی، حج زکوٰۃ بھی ہے، لیکن باطنی اوصاف نہیں ہیں، اخلاقی اندر کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، تمام کے تمام رذائل اس روح کے اندر جمے بیٹھے ہیں، تو یہ گویا کہ اللہ کی نظر میں یہ انسان زندہ نہیں ہے، گویا کہ ایک لاش ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کفار و مشرکین کو مردہ کہتا ہے، حالانکہ بظاہر وہ چلتے پھرتے زندہ نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے باطنی اوصاف نہیں ہیں، اندر کفر شرکی کی گندگی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ چلتی پھرتی زندہ لاشیں ہیں۔ تو تزکیے کی اس قدر اہمیت ہے
کہ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں سفر میں جانے کے لیے دو چیزیں چاہیے. جیسے ہمارے معزز مہمان مولانا امتیاز الرحمان تھانوی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی تشریف آوری پر مجھے دوہری خوشی ہوئی. ایک تو تزکیہ 20واں سیشن اس کی خوشی تھی، لیکن ان کی تشریف آوری پر مجھے دوہری خوشی ہوئی. ظاہر ہے کہ ایسے نسبت والے دوست کم ملتے ہیں، ان کی ہمارے ساتھ پرانی محبت ہے. تو انہوں نے جیسے بتلایا کہ صوفی سرور صاحب کے حوالے سے رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک منزل ہے اور منزل پر پہنچنے کے لیے یہ سارا سلسلہ ہے، تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں منزل پر پہنچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. راستے کی ضرورت ہوتی ہے، دوسری چلنے کی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر راستہ ہے، چلنے کی ہمت نہیں ہے تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. یا چلنے کی ہمت ہے لیکن راستہ گم ہے، راستے کی خبر نہیں ہے، تو آپ راستہ بھی نہیں ہے اور چلنے کی ہمت بھی نہیں ہے، تو پھر تو پہنچنے کا سوال ہی نہیں ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں شریعت یہ راستہ ہے، اس منزل تک پہنچنے کا راستہ شریعت ہے، اور چلنے کی ہمت یہ طریقت ہے. یہ وہ راستہ ہے، آپ کا چلنے کی ہمت نہیں ہے، آپ کا تزکیہ نہیں ہوا ہوا، قلب جو حب دنیا سے صاف نہیں ہے، حب دنیا کے اندر غرق ہے، عداوت بغض بخل کے اندر انسان مبتلا ہے، تو ظاہر ہے کہ چلنے کی ہمت اس کے پاس نہیں ہے. شریعت اس کو نظر آ رہی، راستہ سیدھا نظر آ رہا ہے، اور صبح شام قرآن سنت کے احکام بھی سنتا ہے، علماء کے وعظ بھی سنتا ہے کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج ادا کر لو، لیکن کرتا نہیں ہے. کیونکہ شریعت سب اس کو خبر ہے، اس کو علم ہے کہ نماز خبر ہے، اس کو علم ہے کہ نماز فرض ہے، اس کو علم ہے کہ روزہ فرض ہے، لیکن نفس علم پر کوئی اجر نہیں ہے. اس علم پر جب عمل کرے گا اب اجر ملے گا. لہذا ہر بے نمازی کو اس بات کی خبر ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے. اس کے اس پر جب عمل کرے گا، اور عمل کے لیے تزکیہ ضروری ہے، جب تزکیہ ہوگا تو اب یہ عمل کی ہمت پیدا ہوگی، اس کے لیے نماز آسان ہو جائے گی. بلکہ نماز آسان تو کیا ہوگی، نماز اس کا عشق بن جائے گی، اس کا عشق بن جائے گی. اس لیے اہل دل نے ایک عجیب بات لکھی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے نماز فرض نہ کی ہوتی تو عاشقوں کے دل ویسی دنیا میں پھٹ جاتے، وہ اپنے معشوق سے اظہار محبت کے لیے کوئی عنوان ہی نہ پاتے. ہم اپنے محبوب کو کس طرح پکاریں، کس طرح اس کے ساتھ اظہار محبت کریں، ان کو کوئی عنوان ہی نہ ملتا. یہاں تک کہ ان کے کلیجے پھٹ جاتے، ان کی زندگیاں فنا ہو جاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی دولت ایسی عطا فرما دی کہ عاشقان خدا اپنے عشق کی جولانی اس نماز کے انداز میں پیش کر دیتے. یہ نماز اتنی بڑی دولت ہے. اسے تو علماء لکھا ہے کہ حقیقی عبادت ہے ہی نماز، باقی ساری عبادتیں تو مشروط ہیں. روزہ فرض نہیں، فدیہ دے دو. جو بڈھا فرتوت ہو گیا بیچارہ روزے نہیں رکھ سکتا، فدیہ دے دو، روزہ گیا. مشروط عبادت. کتنے ہیں ایسے لوگ جو روزے کی اس لذت سے محروم، فدیہ دے رہے ہیں. زکوٰۃ سب پر فرض نہیں ہے، مالداروں پہ فرض ہے، غریبوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. فرض نہیں ہے، مالداروں پر ہے. تو گویا کہ مشروط عبادتیں ہیں، لیکن حقیقی عبادت جس کو صحیح معنی میں عبادت کہنا چاہیے وہ نماز ہی کی ہے. اور یہ عشق و مستی کا وہ اصل میں اظہار ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی عاشقان خدا کو یہ اظہار محبت سے پھٹ جاتے، دل کے پارا پارا ہو جاتے. جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اگر نماز نہ ملتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر، امام الانبیاء، سید المرسلین،
وہ امام الانبیاء سید المرسلین، وہ اپنی اس ٹھنڈک کو کہاں تلاش کرتے؟ ایک لمحے کے لیے سوچنے کی بات ہے، وہ ٹھنڈک کہاں ملتی ان کو؟ وہ بے قراری، بے چینی اور تڑپ کا کیا حل نکالتے؟ لیکن آپ ارشاد فرما رہے کہ نماز میں اللہ تبارک و تعالی میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی ہے، نماز میں اللہ تبارک و تعالی میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی ہے۔ یہاں تک کہ بلال حبشی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بلال اذان دے کر ہمیں راحت پہنچاؤ، اذان دے دو، ہمیں راحت ملے گی کہ رب نے ہمیں بلا لیا ہے، رب کا منادی پکار رہا ہے، اب میں اللہ کے سے حضور، رب کا منادی پکار رہا ہے، اب میں اللہ کے سے حضور جاؤں گا، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک پاؤں، اذان دے کے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اس لیے یہ نماز تو یہ اور پھر آپ جانتے ہیں جیسے کہ ایک اسکالر بتا رہے ہیں کہ نماز کس موقع پہ فرض ہوئی، وہ سوائے عشق و مستی کے کوئی دوسرا عنوان ہی اس میں نہیں ہے کہ محبوب نے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے، اپنی شانیں دکھائی ہیں۔ اب وہ محبوب جب محبوب سے مل رہے ہیں تو اس وقت جو تحفہ ایک محبوب اپنے دوسرے محبوب کو دے رہا، وہ تحفہ کی شان کا تحفہ ہوگا، نماز کا تحفہ عطا کیا۔ اس معراج کے سفر میں وہ نماز آپ کو عطا کی گئی، اسی سے اس نماز کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ ہو کہ یہ نماز ہے ہی حقیقت میں نماز کی عبادت، اور یہی وہ عشق و مستی کا عنوان جو عبادت، اور یہی وہ عشق و مستی کا عنوان جو ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر تزکیہ نہیں ہے تو پھر نماز کا لطف نہیں ہے، بس وہ پھر ہماری اٹھک بیٹھک تو ہے، نماز کی وہ لطف حقیقت نہیں ہے۔ تبھی لکھا کہ کتنے اولیاء کاملین ایسے گزرے ہیں کہ جب تعلق مع اللہ کی یہ منازل وہ طے کر گئے تو انہوں نے اپنی زندگی کی 30 سال کی نمازیں قضا کی، دہرائیں، کیونکہ اس وقت اب اس وہ نماز کا جو لطف ان کو ملا، اب وہ جو عارف باللہ بن کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز ہی الگ ہے، تو وہ سوچتے تھے یار 30 سال کے پوچھا وہ کی تو نماز پڑھی تھی تم نے، تو 30 سال کی نمازیں دہرائیں، اس خاص اس کیفیت اور مستی والی کہ جو اللہ نے آج ان کو عطا فرمائی۔ اس سے اندازہ کریں کہ نماز جو ہے وہ کیسا عنوان ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز کو تحفہ عطا فرمانے تو یہ تحفہ خوب جی بھر کے دیا، 50 نمازیں عطا فرما دی، اے میرے محبوب لے جا اپنی امت کے لیے 50 نماز۔ لیکن وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ملا، کہا جی 50 نمازیں میں تھی۔ 50 تو بہت زیادہ ہے، نمازیں میں تھی 50 تو بہت زیادہ ہے، تمہاری امت تو بڑی کمزور ہے، میری امت تو تکڑی امت تھی، تمہاری امت سے وہ 3 نمازیں پوری نہیں کی انہوں نے، اور یہ 50 نمازیں تیری کمزور امت کے لیے بہت بھاری ہیں، آپ واپس جائیے تخفیف کی درخواست کیجیے، جائیے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، 9 حاضریاں لگی، 9 5 45 45 نمازیں معاف ہوئی، ہر حاضری میں 5 نمازیں معاف ہو رہی ہیں، آخر میں 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی جی 5، کہا کہ نہیں 5 بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، جس اللہ نے 45 نمازیں معاف کر دی میری امت پہ، اب یہ 5 اس پہ میں بات کروں گا کہ اللہ توفیق بخشے میری امت کو تو اس کو ادا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آ گئی، لا یبدل القول لدی، اے میرے حبیب ہمارے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، ہم نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، تیری تخفیف کی درخواست کی وجہ سے ہم نے ان کی کوانٹٹی تو کم کر دی لیکن کوالٹی نہیں کم کی۔ تیرا نمازی، تیرا امتی 5 نمازیں ادا کرے گا، ہم اس کے نامہ اعمال میں 50 کا ثواب لکھیں گے، کیونکہ فیصلہ جو کر دیا تھا 50 کا تو 50 ہی کا ثواب ہوگا، لیکن 50 کا تو 50 ہی کا ثواب ہوگا، لیکن ظاہری طور پہ ہم نے ان کو 5 کر دیا۔ تو علماء یہاں نقطہ اٹھاتے ہیں کہ واپسی میں پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے
تو یہی مشورہ آسمان پہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو یہی مشورہ حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں دے دیا؟ وہ تو جد امجد ہے، ان کا تو زیادہ قربت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ کو دینا چاہیے تھا مشورہ کہ یہ 50 بہت زیادہ ہے، ذرا آپ کم کروائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دینا بنتا تو ان کا تھا حق کہ وہ مشورہ دیتے، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ وہ کیوں خاموش رہے؟ اللہ اکبر۔ علماء نے بڑا نکتہ لکھا ہے، کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ دوست تو پھر وہ ہوتا ہے جو بس دوست پر قربان ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تو مقام خلت حاصل تھا، انہوں نے پوچھا کیا ملا جی؟ 50 نمازیں، بہت اچھا ہے۔ کہا تو اس لیے وہ سوچا جب میرے دوست نے 50 پسند کی ہیں تو میرا دوست بہتر جانتا ہے میری جان و امان بھی قربان، اس میں 50 ہے تو 50 ہی سے، کچھ نہیں بولے، کیونکہ حقیقی دوست ہے تو 50 ہی سے، کچھ نہیں بولے، کیونکہ حقیقی دوستی اور محبت تو یہی ہے کہ بس اس کے کہے پر قربان۔ لیکن اس موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ کے ہم کلام ہونے والے پیغمبر ہیں، بولتے ہیں اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ جب انہوں نے سنا، بولتے ہیں اللہ سے باتیں کرتے ہیں، جب انہوں نے سنا تو کلیم جو ہوتا ان میں تھوڑی سی بے تکلفی ہوتی ہے، تو وہ کلیم تھے وہ بول پڑے کہ یار یہ زیادہ واپس کرو، کم کرو۔ تو خلیل جو محبوب عاشق تھے وہ بولے نہیں، سر جھکا لیا، کلیم بولنے والے تھے وہ بول پڑے کہ زیادہ ہے، سر جھکا لیا، کلیم بولنے والے تھے وہ بول پڑے کہ زیادہ ہے۔ تو یوں ہمیں آج 5 نمازیں ملی ہیں، اور چاہے 5 نمازیں بھی ہمارے لیے اگر دشوار ہوں، نہیں عاشقوں کے لیے، عارفوں کے لیے پھر وہ 5 بھی نہیں ٹکتے، وہ پھر تہجد پڑھ کے 6 کر دیتے ہیں، اشراق پڑھ کے 7 کر دیتے ہیں، اشراق پڑھ کے 7 کر دیتے ہیں، چاش پڑھ کے 8 کر دیتے ہیں، اوابین پڑھ کے 9 کر دیتے ہیں۔ بس ان کا جی چاہتا ہے جب موقع ملے تو اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جائیں۔ کتنے واقعات تاریخ میں پڑے ہیں، ساری رات مصلوں پہ گزار دیتے ہیں۔ اس لیے یہ نماز جو ہے اور کوئی لطف نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا جن لوگوں کا تزکیہ ہو گیا، اب وہ پچھلی نمازوں کو قضا کرنے کہ یار وہ کوئی نماز تھی۔ نماز تو یہ ہے جو آج ہمیں مل رہی ہے، کیونکہ نماز میں 2 ہی عنوان حاصل ہوں تو نماز ہے، یا تو مقام مشاہدہ حاصل ہو یا مقام مراقبہ، کیونکہ نماز مراقبہ، کیونکہ عبادت کی حقیقت نبی نے ہی بتائی۔ جب حدیث جبرائیل میں پوچھا گیا مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اپنے اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھ کی عبادت کر۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کو دیکھ کی عبادت کرے گا تو وہ اس کی کیا نوک پلک کیسی سدھار کی عبادت کرے گا۔ اب بادشاہ وقت سامنے ہو، اس کو بادشاہ کو دیکھ کے آپ جب بولیں اور چلیں اور بیٹھیں تو آپ کی نشیز و برخاست کے اندر کیا توازن ہوگا کہ وہ بادشاہ سامنے ہے۔ تو بادشاہوں کے طرح ہو، اگر یہ مقام حاصل نہیں ہے، اگر دیکھ نہیں سکتا تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ مقام مراقبہ ہے، یہ تصور باندھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آج اگر ابا ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم کتنے سمر کے ایکٹ کریں گے، یا سمر کے ایکٹ کریں گے، یا ابا جی دیکھ رہے ہیں، نہ دھیمی آواز اونچا سر نہیں کریں گے، ابا دیکھ رہے ہیں، یہ ہوگا نا۔ جہاں ربا دیکھ رہا ہو تو اس بندے کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ تصور باندھے میرا ربا دیکھ رہا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، میرا ربا دیکھ رہا ہے، رکوع میں جھک رہا ہے، ربا دیکھ رہا ہے، رکوع میں جھک رہا ہے، ربا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مقام مراقبہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ان 2 مقاموں میں اس کو ایک مقام حاصل نہیں ہے نماز میں، تو پھر نماز آپ کا فرض تو ساقط کر رہی ہے کہ آپ فرضیہ ساقط ہو گئی، لیکن نماز نہیں ہے۔ اگر حقیقی نماز بنانی یا مقام مراقبہ کے اندر، اور یہ دونوں چیزیں حاصل ہوگی تزکیے کے ساتھ، وہ یزکیم، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وظیفہ وہ یزکی، اس کے بغیر یہ ان میں سے کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ کو ظاہر ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جس کی یا تعلیم و تربیت ہوتی، وہ مقامات ہیں جس کی یا تعلیم و تربیت ہوتی۔ لکھا ہے نا بہاؤالدین زکریا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ملتان والے، جب اپنے پیر و مرشد سے بیعت ہوئے تو چند دن میں ہی
منظور نظر ہو گئے، چند دن میں ہی منظور نظر ہو گئے، شیخ کی بڑی ان پہ نظر ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ رقابت ہوتی ہے، تو دوسرے مریدین جو پیر بھائی ذرا تھوڑا سا حسد کرنے لگے کہ یار یہ جمعہ 8 دن اور یہ حضرت کا اتنا قریب ہو گیا اور حضرت کی اتنی اس پہ توجہ کرتے ہیں، تو ذرا برا لگا لوگوں کو، اتنی اس پہ توجہ کرتے ہیں تو ذرا برا لگا لوگوں کو۔ اب شیخ کو پتہ چل گیا کہ ذرا اس کے ساتھ تھوڑی سی وہ رکھنے لگے ہیں، تھوڑی سی رقابت۔ تو انہوں نے ایک دن کیا کیا کہ کبوتر لائے، 5 کبوتر لائے، اور وہ لوگ جو حسد کرتے تھے کسی ایسی جگہ ذبح کر کے لانا جہاں تمہیں کوئی دیکھتا نہ ہو، بالکل چپکے سے دے دیا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو۔ تو بہاؤالدین زکریا نقشبندی کو بلایا کہ یہ کبوتر ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، بالکل خلوت میں۔ جی ٹھیک، وہ بھی چلے گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ایک چوتھا آ رہا ہے، چاروں آ گئے۔ ہاں جی بھائی بہاؤالدین نہیں آیا ابھی تک۔ اب یہ خوش ہو رہا ہے کہ دیکھا لیزی آدمی، وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھو گے، ابھی تک آئے نہیں۔ یہ خوش ہو رہا ہے کہ ہم تو ذبح کر کے لے آئے۔ اب کافی دیر کے بعد آئے کہ میاں کیا ہوا؟ وہ زندہ کبوتر لے کے آ گئے، جگہ ہی نہیں ملی۔ کیا بات کرتے ہو بھائی تم نے کہاں ذبح کیا؟ کہا جی ہم تو وہاں چلے گئے، تو ایک کھنڈر سا تھا، وہاں چپکے سے گئے، وہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ تم نے کہاں ذبح کیا؟ کہا جی یہ ٹوٹا پھوٹی ایک بلڈنگ تھی، اس کی اوٹ میں کوئی کر دیا۔ بھائی تم نے؟ کہا جی میں تو اسے جنگل میں چلے گیا، ایک درخت کی اوٹ میں کوئی بھی نہیں تھا، وہاں کر دیا۔ کہا جی میں تو اسے جنگل میں چلے گیا، ایک درخت کی اوٹ میں کوئی بھی نہیں تھا، وہاں کر دیا۔ ان سب کو جگہ ملی، تجھے کیوں نہیں ملی بھائی؟ یہ دیکھو ساری بے ابان جگہوں میں کر کے آگے اور تمہیں کوئی جگہ ہی نہیں ملی۔ کہا جی میں وہاں کھنڈر میں بھی گیا تھا لیکن وہاں بھی کوئی دیکھتا تھا، میں درخت کی اوٹ میں بھی گیا تھا، وہاں بھی کوئی دیکھتا تھا، میں ٹوٹی۔ کہا میاں کون دیکھتا تھا بھائی؟ ان کو دیکھا نہیں، تجھے دیکھ رہا ہے، کون دیکھتا تھا؟ کہا کہ میرا اللہ دیکھ رہا تھا، میرا اللہ دیکھتا تھا، میرا اللہ دیکھتا تھا، کوئی جگہ نہیں ملی جہاں مجھے کوئی دیکھتا نہ ہو۔ تو شیخ نے ان لوگوں یہ وہ مقام ہے، یہ جو تزکیے کی منزل اس کو ملی ہے نا، اس لیے یہ میرا منظور نظر ہے کہ یہ چند دنوں میں یہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ درجہ احسان کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور تم اس سے حسد کرتے ہو کہ یہ میرے قریب کیسے ہو گیا؟ ایسے مریدین تو صدقہ میرے قریب کیسے ہو گیا؟ ایسے مریدین تو صدقہ جاریہ شیخ کے لیے ہوتے ہیں، شیخ گزر جائے تو مرید جتنی ترقی کرے گا اس کے مداری کا اجر شیخ کو پہنچتا ہے۔ اس لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم فرمایا کرتے تھے میاں ہم تو جال ڈال کے بیٹھے ہیں، والعجم فرمایا کرتے تھے میاں ہم تو جال ڈال کے بیٹھے ہیں کہ کوئی بڑی مچھلی اس کے اندر پھنس جائے، بڑی مچھلی ہاتھ آ جائے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ مطلب یہ کوئی ایسا قابل مرید آ جائے ہمارے جال میں کہ اس کی وجہ سے ہمارے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقبول بڑھ جائے۔ پھر اللہ نے دیے ان کو ایسے، امام ربانی حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی دیا، بڑے بڑے ایسے اکابر علماء دیوبند، وہ پھر ان کو دی، حضرت حکیم الامت مولانا شبری تھانوی قدس سری جیسی شخصیات دیں کہ ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور باطن کے اس مقام پر ہیں کہ بڑے بڑے علماء کبار ان کے سامنے جانور طلب مستحق کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تزکیہ، یہ درجہ احسان۔ جیسے ایک اللہ والے بیٹھے تھے، اب لوگ ادھر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پکنک بنا رہے ہیں، ایک اللہ والے اکیلے بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں، آپ اجازت دو تو میں آپ کو کمپنی دوں، آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ نہیں میاں تمہیں کس نے کہا میں اکیلا ہوں؟ نہیں آپ اکیلے بیٹھے، کوئی بھی تو سب ادھر اپنے گپے شپ کے لگا رہے، تو میں سوچا آپ اکیلے۔ نہیں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 2 کرامن کاتبین ہیں، اور تیسرا میرا اللہ ہے، اور چوتھا میں خود ہوں۔ ہم تو 4 کی مجلس سجا کے بیٹھے ہیں، تم آ کے خام خواہ میں ڈسٹرب کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا لوگ ہیں، کیا لوگ ہیں، یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اور اتنی واضح چیز ہے کہ یہ 2 کرامن کاتبین، واضح چیز ہے کہ یہ 2 کرامن کاتبین، یہ اللہ، یہ 3 تو ہیں ہی ہیں، باقی اور ملائکہ کی تو گنتی نہیں کتنے ملائکہ، ہم بھی 3 تو ڈیفینیٹ ہی ہیں، اور چوتھا خود۔ اب 4 کی مجلس، اور پھر آج بچہ کہتا ہے I feel loneliness, I ڈونٹ alone۔
یا لیو می الون، بھئی الون آپ ہو ہی نہیں، الون، یا لیو می الون، بھئی الون آپ ہو ہی نہیں سکتے، آپ دنیا میں آگے تو الون نہیں ہو سکتے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس دن میری بچی جا رہی تھی، کہتے میں تو اکیلی جا رہی ہوں، میں کہ بیٹا تم اکیلی نہیں ہو۔ پاپا کیا مطلب؟ میں کہ 2 کرامن کاتبین، تیسرا اللہ، تم 4 لوگ جا رہے، کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا، گھبراؤ نہیں۔ تو وہ ہنسنے لگی، ہاں یہ صبح میں سوچا ہی نہیں۔ یہ سبق بچوں کو صبح شام دیا کرو، یہ چیزیں ان کے دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ بچہ کہ میں اکیلا ہوں، پاپا آپ بھی جا رہے، مما میں اکیلا ہوں۔ بندے 4 آدمی، یہ 2 فرشتے، چوتھا اللہ، اور تیسرا اللہ، اور چوتھے خود تم، اکیلے کہاں ہو؟ یہ تربیت جب ابھی سے بچوں کے دماغوں میں پڑتی ہے، یہ کام کرتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تزکیے سے مطلوب ہی ہمارا یہ تھا کہ جب اندر باطنی اخلاق کا مطلب یہ تزکیے سے مطلوب ہی ہمارا یہ تھا کہ جب اندر باطنی اخلاق میں قوت پیدا ہو جائے گی، تو جیسے میں بتایا کہ راستہ اور پھر راستے میں چلنے کی ہمت، یہ دونوں جب ہوگی، یعنی شریعت بھی ہوگی، طریقت بھی ہوگی۔ یہ وہ طریقت نہیں ہے کہ جس طریقت کے اندر کہتے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ طریقت نہیں ہے کہ جس طریقت کے اندر کہتے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ بابے کہہ دیتے ہیں کہ جی تھوڑی 5 ویلے ساڑی ہر ویلے۔ ایسے بھی پیر مارکیٹ میں ہے نا ڈپلیکیٹ، وہ کہ یہ نماز تونوں نماز تو سے پڑھو، سانو نماز معاف نے، اسی مکے مدینے جا کے نماز پڑھ دیں، ابھی آپ نماز پڑھ دیں، ابھی آپ کو ہندو پاک میں ملتے ہیں ایسے۔ اب ان کو دیکھ کے لوگ سوچتے ہیں کہ یار پیری مرید سارا فراڈ ہے، اور دیکھ نمازیں نہیں پڑھتے، بھائی وہ ڈپلیکیٹ ہیں، اور ڈپلیکیٹ اسی کی ہوتی جس کے جینون ہوتے ہیں مارکیٹ میں، جس کی جینون نہ ہو تو اس کی ڈپلیکیٹ کبھی بنی؟ اب براٹو کی جینون ہوتی، جینون ہے، جینون کو تلاش کرو بھائی۔ وہ کہتے تھوڑی 5 ویلے ساڑی ہر ویلے، جی نماز پیر صاحب تھی نماز نہیں تو تُسے جا کے پڑھے، اسی نماز پڑھ لی، اسی مدینے پڑھنے ہیں۔ وہ ایک منچلا مرید تھا کہ پیر صاحب کھاتے یہاں پہ ہیں، پیتے یہاں پہ ہیں، ہگتے موتے یہاں پہ ہیں، وہ تو روٹی بھی تو کھا کے آ جایا کرو۔ تو مطلب ہے کہ یہ کوئی طریقت نہیں، طریقت تو شریعت کے ساتھ۔ اسے داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت اور طریقت آپس میں یوں لازم ملزوم ہے جیسے جسم اور روح لازم اور ملزوم ہے۔ ہاں لطف ہے نا، وہ بغیر طریقت کے آپ پا ہی نہیں سکتے، یا چلنے کا جو جذبہ اور جو شان ہے وہ بغیر طریقے آپ کو مل ہی نہیں سکتی۔ اس لیے آپ کو یہ طریقت اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ چلنے کی ہمت ہو کہ شریعت کے راستے پہ چل کے ہم پہنچ سکیں۔ اسی کے لیے یہ ساری جو ہے وہ محنت ہوتی ہے، اور یہ وہ تزکیہ، ساری جو ہے وہ محنت ہوتی ہے اور یہ وہ تزکیہ۔ اور ظاہر ہے کہ اسکالر نے بیان کر دیے، خاص طور پہ مولانا امتیاز الرحمان صاحب نے تو سمجھو کہ پورا کنکلوژن ہی کر دیا پوری ہماری اس مجلس کا ماشاءاللہ چند لفظوں میں۔ یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، کوزے بھی نسبت لوگ تھانوی نسبت کے چشم و چراغ ہیں۔ بلکہ اس دن میری ملاقات ایک محفل میں ہوئی تو انہوں نے بتلایا کہ میری اہلیہ جو ہیں وہ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوتی ہیں، اور مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، وہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، اور جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی اور پہلے شیخ الحدیث ہیں، اور اتنا اونچا مقام تعلق مع اللہ کا ان کو اللہ نے عطا کر رکھا تھا۔ ایسی عشق و مستی اللہ کے ساتھ ان کی تھی کہ اس کے واقعات ہیں، ایسی عشق و مستی اللہ کے ساتھ ان کی تھی کہ اس کے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی ٹانگ کاٹنے کی ضرورت پیش آ گئی، کسی مرض کی وجہ سے کہ ٹانگ کٹے گی اور بے ہوش کرنا پڑے گا۔ حضرت نے کہا بھائی نہیں، بے ہوش نہیں، یہ نہیں مجھے، حضرت نے کہا بھائی نہیں، بے ہوش نہیں، یہ نہیں مجھے گوارا، بے ہوش نہیں کرنا۔ وہ کہتے بے ہوش کیے بغیر ٹانگ کیسے کٹے گی؟ کہ میاں تم بس اپنے تیاری پوری کر لو، میں بس جب اشارہ کروں تم ٹانگ کاٹ دینا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر کہتے نہیں جی یہ تو ہمارے اصول کے خلاف ہی، آپ کیا بات کر رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ کہ میاں میں کہہ جو رہا ہوں بے ہوش مجھے نہیں ہونا، کیونکہ ظاہر ہے کہ مومن تو سوچتا ہے یہ زندگی، یہ جتنے لمحے زیادہ ملیں خدا کو یاد کرنے کا لطف
وہ تو یہی ہے، مرنے کے بعد نہیں ہے۔ پھر کرنے کی لیے درخواست کریں گے اہل جنت، اے اللہ یہاں اتنی نعمتیں، حور و قصور تیری شان دے کے سجدے میں گرنے کو جی چاہتا ہے، اجازت دے دیں۔ اللہ کہے کہ نہیں، دنیا سجدے کے لیے میں نے بنائی تھی، جنت سجدے کے لیے نہیں، یہاں اس سجدوں کا انعام ہے۔ یہ سجدے کی اجازت نہیں ملے گی، تڑپیں گے جنتی۔ یہ وہ سجدے کی قیمت وہاں جنت میں پتہ چلے گی، وہ دنیا کی آخرت کی ہر نعمت جنت میں، لیکن وہ سجدے کو تو نصیب نہیں ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب میں تمہیں اشارہ کروں تب کاٹنا، اس لیے کہ میں بے ہوشی والی ٹیکا نہیں لگانا۔ تو جناب حضرت بیٹھ گئے اور حضرت ذکر شروع کر دیا، خدا کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اس ذکر کا لطف یہ تو ذاکر ہی جانتا ہے، اس کی عشق و مستی میں ایسے غرق ہوئے، ڈاکٹر نے ٹانگ کاٹ دی، پتہ بھی نہیں چلا، سی بھی نہیں کیا۔ ان کا مشہور واقعہ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو آدمی اتنے اونچے، جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، تیر ران کے اندر چبھ گیا تھا، اب کھینچتے تو تکلیف ہوتی ہے، اطباء کہتے کیا کریں؟ کہا کہ جب میں نماز کے اندر ہوگا، جیسے سجدے میں جاؤں تیر کھینچ دینا، انشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیونکہ آج میں کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا تھا کہ دنیا معافیہ سے بے خبر ہیں، اور خود فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو اللہ اکبر کر کے نماز میں کھڑا ہو جاؤ تو میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں۔ تو جیسی حضرت سجدے میں گئے تو اطباء نے تیر کھینچ لیا، نکال لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی نہیں چلا، اور آپ نے سلام پھیر لیا، سلام پھیر کے فرمایا میاں تم لوگ نے اپنا کام کر لیا، یعنی پتہ بھی نہیں چلا کہ تیر نکل چکا ہے، یعنی پتہ بھی نہیں چلا کہ تیر نکل چکا ہے۔ یار یہ ہے نماز، یہ نماز یہ پڑھی نہیں جاتی تو مانگی تو جا سکتی ہے، ہم تو مانگتے بھی نہیں ایسی نماز، مانگتے بھی نہیں، مانگتے بھی ڈرتے یار کہیں ایسی نماز مل ہی نہ جائے، پھر یار یہ دنیا کی ٹک ٹاک، اور یہ جیسے مولوی صاحب کہتے ہیں پھر یار یہ دنیا کی ٹک ٹاک، اور یہ جیسے مولوی صاحب کہتے ہیں ٹک ٹاک کا مزہ چل رہا ہے، یار یہ ادھر بھی ٹائم دینا تھوڑا سا، یار وہ سارا چھوٹ جائے گا۔ توبہ کرتے ڈرتے ہیں، توبہ کری یار گناہ سے توبہ، یا اللہ کہ واقعی قبول ہوگی تو یار پھر اس کے بعد کر ہی نہیں سکیں گے، نیت خراب ہے۔ اس لیے بھائی سچی نیت سے مانگ تو یا تو مقام مشاہدہ نصیب ہو یا مقام مراقبہ، بس یہ والی نماز نصیب فرما۔ تو یہ وہ تزکیہ، تو حقیقت یہ ہے۔ تو علماء اکرام نے کنکلوژن کر دیے اپنے بیانوں کے اندر گفتگو تزکیہ کی، تو اللہ سے دعا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور آنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مراقبہ کروا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر جو سالکین مریدین ہیں مراقبہ کرتے ہیں، اور قطب عالم و تکوین جو انڈیا کے اندر ہمارے جو شیخ ہیں، اور پھر وقت کے بڑے بڑے اکابر عارفین متقین وہ اپنے اپنے مقام پہ مراقبے کرتے ہیں، اس مراقبے میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ نیو یارک کے ٹائم پر 2:30 بجے 2:30 PM، یہاں 2:30 PM ہے، تو پاکستان میں 12:30 بجے ہوتے ہیں رات کے، 2 گھنٹے کا فرق ہے سردیوں میں پاکستان اور امریکہ کا۔ پاکستان 2 گھنٹے پیچھے ہوتا ہے ہمیشہ سردیوں میں، اور رات دن کا فرق ہوتا ہے، اور انڈیا کے اندر رات کا 1 بجا ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے کا فرق ہے وہ۔ تو وہ مراقبہ ہم کر رہے ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ قطب عالم و تکوین نے پہلا جو ہے ذکر کروایا، ذکر لطیفہ قلب کا بزبان خیال۔ آپ کو پتہ ہے خیال کی زبان سے، یہ منہ کی زبان سے ذکر نہیں ہے، وہ برائے دفع شہوت و جو ہے غفلت، شہوت و غفلت دور ہو جائے تو دل کا جو ہے وہ ذکر، شہوت و جو ہے غفلت، شہوت و غفلت دور ہو جائے تو دل کا جو ہے وہ ذکر کروایا، وہ پراسی پورا ہو چکا۔ دوسرا کروایا ذکر جو ہے وہ لطیفہ روح کا ذکر بزبان خیال، برائے دفع جو غیظ و غضب وہ کروایا، وہ برائے دفع جو غیظ و غضب وہ کروایا، وہ پراسی ہم پورا کر چکے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر ہمارے سالکین مریدین تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ یہ مراقبہ کرتے ہیں،
70,000 سے تعداد شروع ہوئی تھی، اب ماشاء 1 لاکھ کے قریب لوگ بلکہ بڑھ رہے ہیں، مزید آخری کاؤنٹنگ تو ابھی آئی نہیں، اور ان کو ایسے منافع مل رہے ہیں، ایسے وہ ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں روحانی، اور دنیا بھی قدموں میں آ رہی ہے ان کی، کیوں فیڈ بیک آتا ہے۔ تیسری منزل بھی طے کر لی تھی، ذکر جو ہے لطیفہ خفی، لطیفہ خفی جو ہے کو پتہ ہے یہ الٹی پستان کی جو وہ سینے کی طرف جو ہے الٹی پستان میں کے پاس جو ہے نا کے برابر جو ہے وہ لطیفہ سر ہے، اور لطیفہ سر جو ہے یہ بھی اس کا جو ذکر تھا یہ بھی بزبان خیال برائے دفع حرص و طمع، حرص و طمع ختم ہو جائے، برائے دفع حرص و طمع، حرص و طمع ختم ہو جائے، وہ بھی منزل طے کر چکے ہیں۔ اس کے بعد لطیفہ خفی جو سیدھی پستان کے برابر پہلو کی طرف، یہ اس کا مقام ہے، تو یہ بھی زبان خیال سے ہم نے کیا ہے، اور یہ اس سے جو ہے برائے دفع حسد و بخل چل رہا تھا۔ ذکر لطیفہ اخفا، اخفا بالکل یہ دونوں پستانوں کے درمیان، یہ سینے میں اوپر کی طرف، یہ مقام ہے اخفا کا، یہ جو ہے وہ بزبان خیال برائے دفع جو ہے وہ کبر و فخر، کبر و فخر یہ اس سے ٹوٹتا تھا، تو اخفا تک کا یہ ہماری تو ناظرین جو دنیا بھر میں جو سن رہے ہیں اور حاضرین، وہ لطیفہ نفس کا جو ذکر اب نوٹ کر لیں، آج سے وہ لطیفہ نفس کا مراقبہ کریں گے، مطلب کل 2:30 بجے جو ہے نیو یارک ٹائم کے مطابق۔ اچھا، اب تک کہ جو ہم نے یہ منازل 6 طے کر لی ہیں، یہ لطیفے جو کر لیے ہم نے، اب یہ ہم نے یہ منازل 6 طے کر لی ہیں، یہ لطیفے جو کر لیے ہم نے، اب یہ آپ نے چھوڑنے نہیں، آپ دوسرے وقتوں میں کرتے رہیں، 5-6 منٹ روزانہ کرتے رہیں، لیکن یہ 2:30 بجے آپ یہ لطیفہ نفس والا جو آپ نے کرنا ہے، تو گویا کہ اگلا سبق آپ کو مل گیا ہے۔ تو لطیفہ قلب، لطیفہ خفی، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، جو اب ہے لطیفہ نفس۔ اب لطیفہ نفس ہے کہاں؟ قلب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ الٹی پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی طرف، اور لطیفہ روح آپ کو پتہ ہے سیدھی پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی طرف، لطیفہ سر یہ سیدھی پہلو کی طرف، لطیفہ خفی الٹی پستان کے برابر جو وہ پہلو کی طرف لطیفہ سر، اور یہ سیدھی پستان جو اس کے برابر لطیفہ خفی پہلو کی طرف، اور یہ درمیان میں اوپر کی طرف لطیفہ اخفا، یہ اس کا مقام۔ اب لطیفہ نفس کا مقام کیا ہے؟ یہ اس کا مقام۔ اب لطیفہ نفس کا مقام کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مقام زیر ناف، ناف سے 2 انگل نیچے، یہاں لطیفہ نفس ہے، لطیفہ نفس۔ مجدد امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحقیق کی، ان پر یہ منکشف ہوا کہ نہیں، یہ پیشانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحقیق کی، ان پر یہ منکشف ہوا کہ نہیں، یہ پیشانی میں ہے، لطیفہ نفس کا مقام پیشانی میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اقوال میں اختلاف ہو گیا، ایک کہہ رہے کہ زیر ناف ہے، ایک کہتے پیشانی میں ہے، تو محققین صوفیہ نے اس پر جب تحقیق کی تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں جو لطیفہ نفس ہے اس کا سر پیشانی میں ہے، دھڑ جو ہے اس کا جو وہ زیر ناف ہے، سر پیشانی میں، دھڑ زیر ناف ہے، تو اس طریقے سے لطیفہ نفس ہے۔ تو مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو منکشف ہے وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ سر اس کا پیشانی میں ہے، وہ بھی صحیح ہے کیونکہ اس کا دھڑ جو ہے وہ زیر ناف ہے۔ اب جو آپ نے تصور جو باندھنا ہے اب لطیفہ نفس کا، اس میں یہ کہ فیضان الہی، اللہ کے فیضان کا جو نور ہے وہ میرے لطیفہ نفس کے اندر داخل ہو رہا ہے، لطیفہ نفس کا منہ کھلا ہوا ہے، اس میں انوار الہی داخل ہو رہے ہیں، لطیفہ نفس کا منہ کھلا ہوا ہے، اس میں انوار الہی داخل ہو رہے ہیں، اور داخل جب ہو رہے ہیں تو وہ خوشی میں وہ میرا لطیفہ نفس اللہ 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 پکار رہا ہے۔ بس آپ اس تصور کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ لطیفہ نفس جو ہے اس میں انوار الہی داخل ہو رہے ہیں اور اس کا منہ کھلا ہو رہا ہے، یہ آپ نے مراقبہ کرنا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا مراقبہ ہوا کرتا ہے، 2:30 بجے شروع ہوتا ہے 3 بجے تک، اور آپ اپنے اکیلے میں جب کریں تو آپ اپنی حسب طاقت جتنی بھی کر سکیں، آپ 10 منٹ کریں، 20 منٹ کریں۔ تو یہ اگلا سبق سب لوگ نوٹ کر لیں کہ یہ اگلا سبق آپ کو مل گیا لطیفہ ہے، اور اس کے حصول کی علامت آپ کو یہ محسوس ہوگی کہ آپ کو ذکر کے اندر، ذکر اللہ کے ذکر میں، یاد میں ایک خاص شوق و مستی، ایک وجد کی کیفیت نصیب ہو جائے گی، تعلق مع اللہ کی آپ کی ترقی محسوس کریں گے۔
اللہ کے آپ کو اس آپ کے بڑھ جائے گی، آپ سمجھ جائیں کہ بغاوت و سرکشی کٹ رہی ہے، اس آپ کے بڑھ جائے گی، آپ سمجھ جائیں کہ بغاوت و سرکشی کٹ رہی ہے۔ تو یہ سبق آپ نوٹ کر لیں۔ تو یہ جو ہے اگلا سبق لطیفہ ہے، نفس کا آپ کو جو ہے مل گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں، باقی جو دیے میں اذکار، ان کو جاری رکھنا اسی طریقے سے، تاکہ جو ہے نا وہ آپ حضرات جو ہے نا اس کے مطابق عمل کرتے رہیں اور ترقی ہوتی رہے۔ یہ نہیں کہ آپ اب لطیف نفس شروع کر دیا باقی چھوڑ دیا، نہیں، باقی ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ اور پھر یہ کہ جو بھی اعمال جو ظاہر ہوں وہ جو ہے وہ مطلع کرتے رہیں، اور یہ احباب جو اس طریقے سے آگے بڑھتے رہیں۔ اس لیے اب حضرت قطب العالم کی طرف سے یہ بھی ایسے لوگ چاہیے جو کم سے کم 2 گھنٹہ مراقبے میں بیٹھنے والے ہوں۔ 2 گھنٹے چاہیے، 2 گھنٹے مراقبے میں بیٹھیں بس۔ تو وہ جو ہے آپ میرے واٹس ایپ پہ بھی نام بھیج سکتے ہیں، مجھے کسی بھی طریقے سے مطلع کر سکتے ہیں، تاکہ اس پہ بھی حضرت قطب العالم خاص توجہات کے ساتھ جو ہے کر سکتے، تاکہ اس پہ بھی حضرت قطب العالم خاص توجہات کے ساتھ جو ہے ان کو اس سلسلے کے اندر جو ہے جاری ساری فرمائیں گے، کیونکہ مراقبہ جو ہے نا یہ بہت بڑا راز ہے اللہ کے تعلق کو پانے کا۔ 2 گھنٹے کم سے کم، یعنی ایسے بھی لوگ ہیں جو 8 گھنٹے مراقبے میں بیٹھے رہتے ہیں مراقبے میں، اور اس پر نزول جو اللہ کے انوار کے نزول ہوتا ہے۔ اس لیے 2 گھنٹے کا یہ بھی سلسلہ نوٹ کر لیں، کون اس کے اندر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں شکر گزار ہوں آخر میں ان مہمانوں کا جو تشریف لائے ہیں، ان میں سے ہمارے معزز مہمان بیلمور مسجد سے یہ انیس بھائی تشریف لائے ہیں، ان کو دیکھ کے مجھے بڑی مسرت ہوئی۔ اور ساتھ جو ہمارے نعمت بھائی، یہ ہمارے بڑے جو پرانے جو ہمارے عاشق ہیں، تو یہ ماشاءاللہ یہ تشریف لائے ہیں۔ اور میں نے انہی کے دوست ضیاء بھائی کو اطلاع کی تھی کہ بھائی پہنچنا، تشریف لائے ہیں۔ اور میں نے انہی کے دوست ضیاء بھائی کو اطلاع کی تھی کہ بھائی پہنچنا ہے، تو ضیاء بھائی مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہیں، وہ ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں۔ میں بیلمور میں جو ہے وہ بہت پہلے وہاں واعظ و بیان کے لیے، جمعوں کے لیے بہت عرصہ جاتا رہا، تو یہ حضرات کی پرانی محبتیں میرے ساتھ ہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے مدینہ سے ان حضرات کو پابند کیا کہ بھی آپ نے پہنچنا ہے۔ باقی کتنی مبارک خبر جو مدینے کی ہوائیں لے کے پہنچی۔ تو ماشاءاللہ یہ تشریف لائے، مجھے بہت مسرت ہوئی۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکتیں دے۔ اور ہمارے جو ہے وہ یہ بھی موجود ہیں، صابر بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے محسن بھائی یہ موجود ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی بہت دور سے تشریف لائے ہیں، اسٹوریا سے تشریف لائے ہیں۔ ہاں، یہ ہمارے بڑی محبت والے ہیں۔ ہاں، جیسے میں نے بتایا کہ راستہ چاہیے منزل پہ پہنچنے کے لیے، اور ہمت چاہیے چلنے کے لیے۔ اب ہمت کے لیے گاڑی چاہیے، یہ گاڑی ورنہ جو ہے وہ کیسے جائیں گے بغیر گاڑی کے، پیدل چل نہیں سکتے۔ تو ان کی عنایت ہے کہ ماشاءاللہ یہ ہماری گاڑیوں پہ نظر رکھتے ہیں، تو ماشاءاللہ ہماری گاڑیاں جو ہے ان کی برکت سے ہماری دوڑتی پھر منزلوں پہ پہنچتی ہیں۔ اللہ ان کو جو خوب برکتیں دے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور تیسرا ہماری معزز برکتیں دے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور تیسرا ہماری معزز مہمان امتیاز احمد، جو امتیاز بھائی، یہ ماشاءاللہ یہ بھی کوئیں سے ہمارے پاس پہنچے ہوئے ہیں، ساتھ ان کے بیٹے جو الفاظ، یہ ہمارے مجھ سے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، یہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو اور دیگر بہت سے معززین موجود ہیں، اور بخاص طور معتکفین اعتکاف والے جو ساتھی تقریباً 12 ساتھی اس دفعہ ہمارے پاس تھے۔ کینیڈا کے ساتھی تو واپس چلے گئے آج صبح ناشتے کے بعد، اور باقی دوسرے اور یہاں نیو یارک کے اور کنیکٹیکٹ کے ساتھی، نیو جرسی کے ساتھی بھی چلے گئے۔ تو ماشاءاللہ یہاں میں رونق لگی ہوئی تھی۔ جمعرات کی شام ہم آ گئے تھے، اور جناب جمعرات کی شام اور اتوار ماشاءاللہ یہ ہر مہینے کا 2 دن کا میں نے یہ تزکیہ سیشن رکھا ہوتا ہے۔ 2 دن لوگ میرے ساتھ ٹھہرتے ہیں، میں بھی مسجد میں ٹھہرتا ہوں، اور 2 دن ہم پھر ذکر و اذکار کرتے ہیں، لا الہ کی ضربیں لگتی ہیں، خدا کو پانے کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ خدا کو پانا کیسے ہے۔ اللہ کے گھر تو آ گئے، لیکن اللہ کے گھر میں اللہ کو پانا کیسے ہے، وہ اللہ کے گھر تو آ گئے لیکن اللہ کے گھر میں اللہ کو پانا کیسے ہے، وہ سلیقے سیکھتے ہیں ہم، جو میں نے بزرگوں سے سیکھے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ احباب جو ہے تشریف لاتے ہیں ہر مہینے۔ اور رمضان المبارک میں الحمدللہ مسجد یوسفین سفک کاؤنٹی لانگ آئلینڈ میں ہمارا اعتکاف ہوتا ہے۔ لاسٹ ایئر ہم نے اس کا اعلان عام کیا تھا، تو وہ آن اینڈ آف ماشاءاللہ تقریباً 73 لوگ ماشاءاللہ ہمارے اعتکاف میں جمع ہوئے، اور دنیا بھر یورپ تک سے لوگ آئے،
پورے امریکہ کینیڈا تو ہے ہی تھا، یورپ تک سے لوگ ماشاءاللہ آئے، اور 10 دن کے اندر وہ جو ان کو لطف ملا ہے کہ وہ بے چین ہے کہ دوبارہ کب موقع، میں اعلان عام کر رہا ہوں ناظرین کے لیے بھی، وہ بھی نوٹ کر لے، جو بھی آنا چاہتے ہیں ابھی سے نام ہمیں بھیج دے کہ ہم نے اعتکاف کے اندر آنا ہے، کیونکہ سیٹیں لمیٹیڈ ہیں، یہ نہ ہو کہ پھر آپ کو جگہ نہ ملے۔ تو اس لیے آپ حضرات جو ابھی سے ارادہ کر لیں، اپنی چھٹیوں کا اسکیجول بنا لیں، اور 10 دن کا وہ اعتکاف لوگوں نے کیا، رحم ٹی وی پہ اس کی پوری خیالات کا اظہار کیا ہے، تو آپ کو ایسا اعتکاف ملے گا نہیں، اور پھر امریکہ جیسی دنیا میں۔ لہذا ابھی سے ارادہ کر لیں، ابھی چھٹیوں کا اسکیجول بنا کے 10 دن کے لیے مسجد یوسفین میں اعتکاف آپ جب وہاں پہنچ جائیں، 18ویں روزے وہاں پہنچ جائیں، 2 دن پہلے تو زیادہ اچھا ہے، تو اس کے بعد جو ہے 20 سے بھی اعتکاف ہوتا ہوں، تو وہیں اعتکاف انشاءاللہ بھی، کیونکہ اس کے بعد تو اگلا اعتکاف رمضان کا ہی ہوگا، ورنہ اس کے بعد پھر ہر مہینے کا چوتھا، 4th فرائیڈے اور سیٹرڈے یہ اعتکاف ہر مہینے ماشاءاللہ ہوتا ہے ہمارا۔ تو جو بھی شائقین اس میں آئیں تو اللہ کو پانے کا سلیقہ سیکھیں، کیونکہ اللہ سے اللہ کو پا لیا جس نے، آج سب کچھ ہم مانگ لیتے ہیں، اللہ سے اللہ نہیں مانگتے، یا اللہ تو اپنا آپ مجھے دے دے، میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، یہ کہنے والا کوئی نہیں رہا۔ اللہ میاں کاروبار دے دے، اللہ میاں دنیا دے دے، اللہ میاں اچھے رشتے دے دے، اللہ میاں بیٹا دے دے، اللہ میاں بیٹی، یہ مانگ، اللہ سے اللہ کا غیر مانگتے ہیں، اللہ پھر بھی دے دیتے ہیں، حالانکہ بظاہر مانگ، اللہ سے اللہ کا غیر مانگتے ہیں، اللہ پھر بھی دے دیتے ہیں، حالانکہ بظاہر اللہ کو غیرت آنی چاہیے کہ یار یہ کتنے ظالم ہیں، میرے پاس آ کے میرا غیر مانگ رہے ہیں۔ محبوب کے پاس آ کر محبوب کی آغوش مانگنے کے بجائے محبوب سے کہیں کہ ذرا یہ پانی پلا دینا، مجھے وہ دے دینا، وہ تو محبوب کیا سوچے گا، یہ عاشق صادق نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے کہ یا اللہ بس تو اپنا آپ ہمیں عطا کر دے، بس تیرے ساتھ لگ جائے تو ہمارے ساتھ لگ جا، بس ایسی مائیت مل جائے کہ پھر ساتھ چھوٹے نا۔ تو اللہ سے اللہ کو مانگنے والے نہیں رہے، تو ہم اللہ سے اللہ کو مانگیں گے، اللہ کا غیر مانگتے وہ دے دیتا ہے، اللہ سے اللہ مانگیں کہ کیسے نہیں دے گا، عاشقوں کی قدر کرتا ہے۔ بس یہ ہم وہ اس اعتکافوں میں کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ ابھی سے ارادے کر لیں رمضان کے اعتکاف کا۔ اور باقی آپ جانتے ہیں ہماری چاروں مسجدوں کے اندر تراویح بھی ہوگی، اس مسجد میں بھی ماشاءاللہ تراویح ہوگی، یہاں جو ہے وہ پوری جو ہے وہ 23 ہے بھائی ختم قرآن، 23 ہے بھائی ختم قرآن، 23 تاریخ کو یہاں ختم قرآن کریں گے، اور یہاں پر 10 روزہ تراویح بھی، جو میں ہمیشہ 10 روزہ تراویح بھی کرتا ہوں، تو 10 روزہ تراویح جو ہے مخصوص لوگ ہوتے ہیں میرے ساتھ، وہ بھی ہم اسے پارٹی حال میں 10 روزہ تراویح بھی انشاءاللہ کریں گے، اور یہاں باقاعدہ تراویح اور وین میں کریں گے، کیونکہ میں وہاں اعتکاف میں ہوں گا، تو وہاں انشاءاللہ دعا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات جو ہے وہ ہر طرح دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اپنے لطف و کرم سے ہم نے جو کچھ مانگا ہے، مانگ رہے ہیں، مانگتے رہیں گے، یا اللہ سب ہمیں عطا فرما، اور جو نہیں مانگا یا اللہ مانگنا چاہیے تھا یا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔